ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ روشی پڑھ گیا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود لامحدود بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے بعد صدر محفل قبلہ پیر سید عالم شاہ صاحب اور انتہائی ہمارے معزز دوست جن کی یہ ساری کاوش ہے حضرت علامہ غلام شبیر فاروقی صاحب، ان کی ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے اہلیان بھر پر کہ اتنا عظیم اجتماع آپ نے اس ہستی کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا ہے جو ہستی مصطفیٰ کریم کی منظور نظر ہے۔ میری مراد امام المسلمین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برادران ذکر پہلی بات جو بنیادی میں ڈائریکٹ بات کرنے کا عادی ہوں، جو دو تین باتیں میں نے آپ سے کرنی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نسبت اسلام کے اندر جو نسبت ہے اس کا بڑا مقام ہے، بلکہ جو کچھ ہے وہ نسبت کی وجہ سے ہے۔ اگر میں ابتدا کی طرف چلا جاؤں تو رب نے یہ ساری کائنات بھی ایک نسبت کی وجہ سے بنائی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے میرا مصطفیٰ، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس پہ بحث نہیں ہوتی، کیونکہ مولوی بعد میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مرفوع ہو گئی ہے، یہ ضعیف ہو گئی ہے۔ جو حدیث ہوتی ہے نا صحیح، جو حدیث ہوتی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رب کہتا ہے اور اس کی روایت مصطفیٰ کرتے ہیں اس کے اندر ذوق نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بندہ اس حدیث کے اندر ذوق نکالتا ہے اس کا ایمان ضعیف ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر ذوق نہیں ہوتا، کیونکہ ذوق ہمیشہ راوی کے اندر ہوتا ہے، ذوق ہمیشہ راوی کے اندر ہوتا ہے، روایت کے اندر ذوق نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے، کوئی حدیث بذات حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، صرف اس کے بیان کرنے والے کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھے آپ؟ مثلا ایک بات میں بیان کروں، اس کی اہمیت کچھ اور ہوگی، ایک بات ہمارے مسلک شیخ الحدیث بیان کرے اس کی بات کچھ اور ہوگی، اور ایک بات امام بخاری بیان کرے اس کی روایت کچھ اور ہوگی، کیونکہ راوی کتنا مضبوط ہوگا حدیث اتنی مضبوط ہوگی، اور حدیث قدسی وہ ہے جس کا راوی مصطفیٰ ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوا کرتی ہے جس کا راوی مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ اب جو حدیث قدسی کے اندر ذوق نکالے معاذ اللہ وہ مصطفیٰ میں ذوق نکالے گا، اور جو مصطفیٰ میں ذوق نکالے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث قدسی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میرا رب کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر مجھے ہوا محبت، پھر میں نے کی محبت، تو اس محبت کی نسبت سے میں نے ساری کائنات بنا دی۔ تو گویا یہ نسبت پہلے دن سے ہے، ہماری تخلیق کا تعلق کی نسبت سے ہے کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، ہم ان کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ لہذا اہل اسلام میں اہل سنت ہی وہ طبقہ ہے جو نسبتوں کا خیال رکھتا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اپنی ذات نہیں دیکھتے، اپنی ذات نہیں دیکھتے، بات بڑی اوپر کرتے ہیں۔ وہ ایک مقولہ ہے نا
کہ ذات دی کڑکلی تے شاتیرہ نال جتے. یہ ایک مقولہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے. وجہ کیا ہے کہ اپنی ذات نہیں دیکھتے اور انگلی اٹھا دیتے ہیں کہاں پہ. میں یہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں ہمارا سارا نظریہ نسبت پر ہے. اور قبلہ گیلانی شاہ صاحب کو حجرہ شاہ صاحب مکین سے نسبت ہے تو یہ کم نسبت ہے. ناز کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ قبلہ شاہ صاحب کے دربار پہ ناز کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو کہ گیلانی شہزادہ لیٹا ہوا ہے؟ گولڑا شریف کی جس کی نسبت ہو جائے بولو نا. جسے پیر سیال کی نسبت مل جائے بولیے. جس کا ہاتھ میر علی شاہ کے ہاتھوں کے اندر چلا جائے وہ عام ہوتا ہے. اور جس کا ہاتھ پیر سیال کے ہاتھ کے اندر چلا جائے وہ عام ہوتا ہے. اور جس کا ہاتھ پیر پٹھان کے ہاتھ کے اندر چلا جائے وہ عام ہوتا ہے. اور جس کا ہاتھ سرکار بغداد کے ہاتھ کے اندر چلا جائے